بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ-TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج ہمارے اس پورے پروگرام کے لیے معراج ہے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا۔ قربان جاؤں جس کے بابت قرآن پاک خود گواہ ہوتا ہے، اور قرآن نے جن کی بابت کہا کہ سابقون الاولون کے اندر وہ لوگ شامل ہیں، اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جو حضرت زبیر بن عوام حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں جو شامل ہیں، ان کی زوجہ ہیں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں کی وہ والدہ ماجدہ ہیں۔ قربان جاؤں جن کی شان میں خود قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقام ہے جو ایمان لانے میں بھی سبقت لے جانے والا گھرانہ ہے۔ میں اس گھرانے کی ناظرین بات کرنے لگا، یقین کریں جو وفاؤں کا پیکر گھرانہ ہے، جہاں سے وفا بھی خیرات لے رہی ہے، قربانیاں بھی خیرات لے رہی ہے، تقوی، طہارت، زہد و تقوی، پردہ، ہر چیز جس بارگاہ سے جس گھرانے سے خیرات لے رہی ہے، آج ہم اسی گھرانے کی عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ میری مراد آج حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا حسین ذکر ہے، اور اتنا پیارا ذکر ہے، یقین کریں انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کے قلب و روح منور ہو جائیں گے۔ آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادت ریاضت، 100 سالہ عمر پانے کے باوجود آپ کا موٹا کپڑا پہننا، یعنی پردے کا اس قدر اہتمام ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم خوبصورت گفتگو کرنے کے حامل ہیں جناب محترم المقام محمد علامہ محمد غلام یاسین نظامی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نظامی صاحب قبلہ آپ کا خیر مقدم۔ نوازش۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ آج تو یقین کریں ہمارے پروگرام کی معراج ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ قبلہ میں چاہوں گا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف جو ہے، خاندانی پس منظر جو ہے، آپ کی ولادت کے حوالے سے پھول عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تیری تعظیم کا حق کچھ تو ادا ہو پاتا، سبحان اللہ۔ تیری تعظیم کا حق کچھ تو ادا ہو پاتا، ٹھیک، کاش سجدے کی شریعت میں اجازت ہوتی۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ یہ ایسی ہستی ہے قاری صاحب، پہلے صحابی، پہلے مسلمان اور پہلے خلیفہ کی پہلی بیٹی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں پہل، اولیت اور سبقت قرآنی مہر اس پہ لگی ہوئی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جہاں رضی اللہ عنہ والوں کو کیٹیگرائز کیا قرآن نے، جی جی، وہاں ان کو صف اول میں رکھا۔ کیا کہنا۔ اپنے والد گرامی حضرت امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر پیدا ہونے والی پہلی اولاد۔ سبحان اللہ۔ میں نے کل غور کیا، جب کال آئی کہ پروگرام کریں گے سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذکر پہ، تو میں نے دیکھا کہ یہ صحابی کی بیٹی ہیں، صحابی کی پوتی ہیں، صحابی کی بیوی اور زوجہ ہیں، اور صحابی کی والدہ ہیں، اور صحابی کی بہن ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابیت کی ایسی کہکشاں شاید ہی کائنات کی کسی اور خاتون کے گرد ملے آپ۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ جو ہیں قتیلہ، جی، زمانے جاہلیت میں جب اسلام سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ہی شادی فرمائی، اس سے پیدا ہونے والی پہلی بچی، ٹھیک ہے، اور یہ قبیلہ بنو تیم بن مرہ بن کعب ہے، ٹھیک ہے جی، جو 5ویں پشت پہ جا کے اٹھا کر دیکھ لو، بے شک قریشی ہاشمی شجرہ
جی جی اٹھا کر دیکھ لو، بے شک قریشی ہاشمی شجرہ نبی کے ساتھ ملتا ہے نسب صدیق اکبر کا۔ تو پانچویں پشت میں یہ نسب جو ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، قبیلے کا بیک گراؤنڈ یہ۔ لیکن بعض بڑی بڑی اچھی معتبر کتابوں میں یہ بنو تمیم لکھا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے، جو کہ غلط ہے، میں کریکشن کے لیے کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، بنو تیم بن مرہ بن کعب ہیں یہ، اللہ اکبر، تمیم نہیں، بنو تمیم اور قبیلہ ہے۔ ہم یہی سنتے رہے بنی تمیم۔ میں اس لیے آج دہرا کے، چونکہ پہلا سوال ہی ایسا ہے واہ واہ واہ، تو اصلاح ہو جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ ہے، جی سر، قبیلہ قریش کی ایک بڑی معزز ترین شاخ ہے، اور وہاں یہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے ساتھ ہی آہا، یہ بھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی حضرت سیدہ سلمہ بنت صخر ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ بھی صحابیہ ہیں، والد بھی صحابی ہیں، پہلی بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی صحابی ہے، اور السابقون الاولون میں ہے، واہ واہ واہ، یعنی اہل سیر نے لکھا ہے 18ویں نمبر پر ہیں۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور عورتوں میں خواتین میں دیکھیں تو شاید یہ پہلی 5-6 خواتین میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، اگر خواتین کی صرف آپ گنتی کریں تو اس میں سبقت کا یہ عالم ہے، اور جی، پھر اس گھرانے میں چونکہ پیدا ہوئی ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور وابستگی۔ 27 سال کی عمر تھی اس وقت جب ہجرت ہوئی ہے، یکم ہجری میں، جی جی، اور ٹوٹل 100 سال عمر ہے، اللہ اکبر، تو 73 سال آگے اور، واہ 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 واہ، یعنی قاری صاحب کل میں نے غور کیا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کو امام الانبیاء کا پہلا خلیفہ اور مسند نشین خلافت دیکھا ہوگا، آئے آئے، اور وہ عہد اور وہ دور دیکھا ہوگا، اور پھر حواری رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہونے کی نسبت سے قاری صاحب ایک اور شرف مل رہا ہے سبحان اللہ، کہ آقا کریم علیہ السلام کی پھپھی جان سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کی بہو بن رہی ہیں۔ واہ واہ واہ، ذرا یہ کہکشاں ملا کے دیکھیے، ادھر ام المومنین کے ہمشیرہ ہیں، اور پھر عبداللہ بن زبیر جیسے شہید شہزادے کی والدہ۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت، ناظرین کرام، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، اور کیا طویل دور پایا آپ نے جناب، تقریباً 70-80 سال آپ نے سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کا بعثت کا دور دیکھا، پھر خلفائے راشدین کا دور دیکھا، پھر واقعہ کربلا دیکھا، پھر اپنے شہزادے کی شہادت تک کا وقت آپ نے دیکھا۔ ایک تاریخ ہے، رقم کی ہے۔ میں حضور قبلہ مفتی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں، مفتی غلام یاسین نظامی صاحب۔ قبلہ نظامی صاحب، آپ کا جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا شرف ہے وہ صحابیت کا، اور صحابیت آپ کے گرد گھوم رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ مشہور صحابیات کا ذرا آپ ذکر فرمائیے، اور بشمول ان کا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جن صحابیات جو ہیں نا، ان میں سر فہرست جو ہے وہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ عظیم خاتون ہیں، اور جو دین اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کے بعد دیکھا جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح سیدہ اسماء بنت ابی بکر، سیدہ ام ایمن، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا، اور اسی طرح سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا۔ یہ وہ اسلام کی نامور ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں جو ہیں وہ دی ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہماری ہدایت کا، ہماری رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھا جائے یہ جو ہمارے صحابیات ہیں، ان صحابیات نے ایمان لانے کے بعد جن تکالیف اور مصائب کا انہوں نے مقابلہ کیا، جس جرأت اور بہادری کے ساتھ، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن عزیز میں ایمان والوں سے اس ایمان والوں سے یہ خطاب فرمایا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے ایمان لائے ہو، جی، اب ایمان لانے کے بعد اب آپ نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ان الذین تو قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ جو صحابیات ہیں، واہ 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 واہ، ان کا پہلا وصف یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس طرح کے حالات تھے، واہ واہ، ان حالات کے اندر انہوں نے اپنے ایمان پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ عملی تفاسیر تھی، واہ واہ، یہاں تک کہ دیکھا جائے بتایا گیا گھر چھوڑ دیجئے، گھر چھوڑ دیا، مال اولاد چھوڑ دیجئے، وہ چھوڑ دیا، عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ دیجئے، وہ چھوڑ دیا،
لیکن یہ بتایا گیا کہ آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑنا، ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جس استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہی کی وہ ثابت قدمی ہے کہ جن کو دیکھ کر بقیہ خواتین جو ہیں ان کی ثابت قدمی سے متاثر ہو کر وہ دین اسلام میں داخل ہو کیا کہنے قبلہ نظامی صاحب، یہاں یہ ضرور بتائے نا کہ آپ نے بتایا کہ ہر چیز چھوڑ دی، جب آپ کی والدہ ملنے آئی ذرا بتائیے نا کیا حال تھا؟ جی اس حوالے سے عرض یہ ہے، آپ کی والدہ جو ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور وہ تحفے تحائف لے کر آئیں، لیکن آپ نے اپنی والدہ سے وہ تحفے لینا جو ہے آپ نے فرمایا کہ میں تحفے نہیں لے سکتے۔ پھر آپ نے اپنی بہن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ نے ان سے مشاورت کی، ان سے کہا کہ میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی والدہ سے وہ تحائف لے لیں۔ پہلے آپ نے انکار فرما دیا تھا، اب دوبارہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بتانے پر آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے وہ تحائف لے لیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیرت ایمانی دیکھیے، ایمان سے بڑھ کر دنیا جہان کی کوئی دولت نہیں ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے کہ جو ان مشہور صحابیات نے ہمارے سامنے رکھا ہے، خواہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صورت میں ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بلا قاری صاحب ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ہم لوگ ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کا اس اسلام کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ہمارے اوپر احسان ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے احسان کو کاؤنٹ کیا جائے اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے اسلام کو لوگوں کے سامنے بطور مثال پیش کرے، تو وہ بطور مثال ایمان جو ہے انہی مشہور ہستیوں کا ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ پاک نے قرآن عزیز میں بھی بیان فرمایا، اور جن کے ایمان کی صداقت اور حقانیت کو اللہ کے پیارے رسول نے اپنی زبان مبارک سے بھی بیان فرمایا۔ قبلہ مفتی صاحب، میں یہاں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی آپ نے احسان کی بات کی کہ اسلام کا ہمارے اوپر احسان ہے، لیکن یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس گھرانے کا اسلام پر احسان نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم نے خود فرمایا میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر کا گھرانہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگوں کو لقب دیتے ہیں، جناب کسی کی علمیت کو دیکھ کے شیخ الاسلام کا لقب مل جاتا ہے، لوگ لقب دیتے ہیں، لیکن ان کو سرکار دو عالم نے لقب عطا فرمایا، زبان وحی ترجمان، ہائے ہائے ہائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لقب دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، کیا فرمایا؟ ینطق عن الہوا، جب زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقب عطا ہوتا ہے تو گویا بارگاہ الہی سے لقب عطا ہو۔ کیا بات قاری صاحب جی کیا کہ منظر وہ لمحہ ذرا دیکھیے، سبحان اللہ، ہجرت کی گھڑیاں ہیں، نازک ترین لمحات ہیں اور تیاری ہو رہی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام خلاف معمول یہ رات کے آخری پہر کاشانہ صدیق اکبر میں جلوگر ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹیاں دونوں کھڑی ہیں، اور سیدہ اسماء بنت صدیق کہتی ہیں یا ابتی ھذا رسول اللہ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، اس ٹائم پہ تو کبھی بھی تشریف نہیں لائے، زندگی بھر معمول تھا مکہ میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہر روز 2 بار، ایک صبح چاشت کے وقت اور ایک ذرا شام ڈھلے، آقا کریم علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رات کے پچھلے پہر تشریف لائے ہیں، تو وہ گھڑی تھی ہجرت کی، تیاری ہو رہی تھی، اور یار غار و مزار پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دیکھا بیٹی نے توجہ دلائی، بھاگے ہوئے گئے اور کہا کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ بیٹی نے جب یہ جملہ بولا ہے تو اندر صدیق اکبر یہ کہہ چکے تھے، جب بیٹی نے کہا نا یا ابتی ھذا رسول اللہ، تو صدیق اکبر کی زبان سے نکلا فداہ امی و ابی، اور بھاگے ہوئے دوڑے اور استقبال کیا اور ساری تیاری، اور پھر وہ سیدہ ہی فرما۔ دیکھیے قاری صاحب، آج میں نے جمعے پہ بھی کہا، میں نے کہا یہ روایت اگر سیدہ اسماء بنت صدیق نہ بیان کرتی تو یہ ریکارڈ میں نہ آتی، نہ کسی کو پتا ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بھی موقع پہ موجود گواہ تھیں اس لمحے کی، کوئی اور نہیں تھا۔ تو اب تیاری دیکھیے، اور پھر آخر وہ وقت آیا جب وہ لقب عطا ہوا۔ کہتی ہیں جب میں سامان اچھا قبلہ یہ جو لقب ہے نا، میں چاہوں گا مفصل آپ اس کو ذرا بیان کریں تاکہ لطف آئے۔ ذات النطاقین کا جو لقب سرکار دو عالم کے لبوں سے نکلا، قاری صاحب ذرا ان لمحوں کو، اس ایمرجنسی کے عالم کو ذہن میں رکھیں تو سمجھ آئے کیا کہنے تب کھلے گا کہ اپنے گھر سے نکلنا ہے، اپنے بستر پہ شیر خدا کو سلایا ہوا ہے، ہدایات بارگاہ الہی سے براہ راست آ رہی ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، کافر پہرے پہ کھڑے ہیں، کافر تلاش میں ہیں،
جان کے دشمن کھڑے ہیں باہر، اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا کی تلاوت کرتے ہوئے زبان وحی ترجمان سے آقا کریم علیہ السلام نکل کے جا کہاں رہے ہیں؟ کاشانہ نبوت سے کاشانہ صدیقیت میں۔ اور ناظرین اکرام وہ لقب کیسے عطا ہوتا ہے، وقفے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گی، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد۔ جی مکرم ناظرین، آج ہماری خوش بختی ہے، آج ہم تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقین کریں میرے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب بھی ہجری تاریخ لکھی جائے گی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام جناب سر ورق نظر آئے گا۔ قبلہ بتائیں نہ ذرا ذات النطاقین لقب کیسے عطا ہوا؟ آپ دیکھیے بڑی تھی نا قاری صاحب، بڑی بیٹی تھی، تو تیاریاں، سیدہ ام المومنین چھوٹی تھی اس وقت، بہت چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، ان کی عمر اس وقت 26-27 سال تھی سیدہ اسماء بنت صدیق، ٹھیک ہے۔ اب سارے سامان کو کہتی ہیں پیک کر دیا تیار، جب کھانا باندھنے لگی، اب رات کا پچھلا پہر ہے تو کوئی چیز ایسی تیار نہیں تھی کہ کھانا کس میں باندھنا ہے، اللہ اکبر، کھانا تیار پڑا ہوا تھا۔ اب اس کو توشہ دان اپنا جو کمر بند تھا، نطاق اس کو کہتے ہیں، جو کمر پہ خواتین کپڑا باندھ، ٹھیک ٹھیک، اس کو لیا اور دو کیا اس کو پھاڑ کے، اللہ، ایک میں کھانا باندھا اور پھر دوسرے میں اسی کو سارے سامان کو سٹینڈ کے طور پہ پیک کر کے اس دوسرے میں اس کو لٹکا دیا تاکہ سفر میں ساتھ جائے۔ جب یہ لمحہ، یہ منظر آقا کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو فرمایا انت ذات النطاقین، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب حدیث پاک میں یہ ہے کہ اسماء تمہیں میرا رب جنت کے 2 پٹکے اور 2 کمر بند عطا کرے گا، اللہ، باقی سب کو ایک ایک عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی جب خصوصی نوازش ہوتی تھی، ایک ہوتا ہے سنگل لقب، جی جی، لیکن کچھ ایسے مخصوص ہستیاں ہیں جیسے حضرت خزیمہ کو فرمایا ذو الشہادتین، حضرت عثمان و ذو النورین، واہ 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 واہ، تو یہ جب باہر کرم پورے جوش پہ ہوتا ہے تو پھر ڈبل عطا ہو رہی ہوتی، کیا بات ہے، کیا کہنا، اس لیے وہاں ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا، جو ہمیشہ کے لیے سبحان اللہ آپ کی ذات اور آپ کے بلکہ ماتھے کا کہنا چاہیے جھومر بن گیا، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا کہنے، کیا استقامت ہے۔ یہ جو لقب ملا آپ کو ذات النطاقین کا، میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ جن حالات میں ملا، زخمی بھی تھی، اور جو حالات ہجرت کے اندر آپ کے سامنے آئے، دینی خدمات کے ساتھ ساتھ ذرا اس واقعے کو ذرا بیان کیجئے گا کہ کیسے یہ لقب ملتا ہے اور ابو جہل کیسے آتا ہے اور کیسے زود کوب کرتا ہے، بتائیے ذرا، بسم اللہ۔ قبلہ قاری صاحب، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا نصیب ہونا، یہ دنیا جہاں کے جتنے بھی اعزازات ہیں، یہ ان اعزازات میں یہ سر فہرست ہے۔ اور جس طرح کی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ فرمائی ہیں، اگر ہم ان کی ہستی کو دیکھتے ہیں نا، اور ان کی ذات کو دیکھتے ہیں، اور ہجرت والی رات کے جب کفار مکہ جو ہیں وہ اللہ کے پیارے رسول کی تلاش میں ہیں، ٹھیک، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، بھالے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کے پیارے رسول کے قتل کے در پہ ہیں، جی، اتنے سخت حالات میں، وہ ایسی ہستی کہ جس کے دل میں صرف خوف خدا ہو، اللہ، اور اس کے دل میں کسی اور کا خوف خدا نہ ہو، جی، کسی اور کا کوئی خوف نہ ہو، تو خوف خدا کا ہونا جو ہے یہ دنیا جہان کے تمام خوفوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے اہل اسلام کی جو خواتین ہیں ان کو اس بات کا اپنے اس واقعے کے ذریعے یہ درس دیا ہے، اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈریے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے سامنے کل کائنات جو ہے وہ اس کی حفاظت پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ، اب دیکھا جائے قدم پتھریلے راستے بھی ہیں، جی، ان تمام کے باوجود انہوں نے کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارا، جی، ہمت نہیں ہاری، جرأت و ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے محبت رسول کا اظہار، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، جو انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے فرمایا ہے اور اہل ایمان کی خواتین کو درس دیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کے لیے اگر اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس کو قربان کر دیجئے، پر اللہ کے پیارے رسول کا ساتھ دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کا ساتھ دینے کی وجہ سے
اللہ کے پیارے رسول نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت کیا عطا خوبصورت، فرمائی، کیا کہنا۔ اور ان کے جو زوجے محترمہ ہیں جی۔ محترم ہیں، ان کو بھی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اور اللہ۔ دیکھیے کتنے اعزاز اور شرف والی بات ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا میں اپنی کنیت ام عبداللہ نہ کروا لوں؟ واہ واہ میرے واہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے عطا فرمایا، ہاں میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ اپنی واہ کنیت واہ یہ واہ رکھوا لیجئے۔ اب کنیت کا رکھوانا جو ہے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر، جی 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 تو عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے سیدہ اسماء رضی اللہ ماشاء اللہ۔ عنہا کی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ کنیت عطا فرمائی۔ دیکھیں کنیت کا عطا کیا جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا مقام اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کیا کتنا ہے۔ خوبصورت مفتی جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں فرمایا، ماشاء اللہ۔ بات اللہ کے رسول کی نہیں ہے، بات اللہ کی ہے۔ جو اللہ کے پیارے رسول نے فرما دیا وہ اللہ کے پیارے رسول نہیں بلکہ خالق کائنات نے فرمایا کیا ہے۔ خوبصورت۔ تو یہ سارے کے سارے اعزازات ماشاء جو ہیں اللہ۔ انہیں خالق کائنات کی طرف سے عطا کیے عطا گئے تھے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم آپ دیکھیں کہ ابو جہل بدبخت جب آپ کے دروازے پہ آیا تو اس نے تھپڑ بھی مارا، معاذ اللہ، یہ استغفر قاری اللہ۔ صاحب ہجرت کے بعد کی بات ہے، جی جی، جب چلے گئے نا چلے اس تو وقت میں پھر بات۔ آئے، چونکہ ڈھونڈ رہے تھے، ہاں، ڈھونڈ تلاش رہے کر تھے۔ رہے تھے کہاں گئے تمہارے والد اور باپ۔ ہاں جی وہی بات میں عرض کر رہا ہوں، وہی کر رہا ہوں، لیکن زخمی ہونے کے باوجود حضور کی بارگاہ میں کہاں 5000 فٹ بلندی پہ وہ غار ہے، سبحان اللہ، تو آپ کھانا لے کے جاتی ہیں۔ اچھا یہ بھی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ سنا ہے کہ جس طرح آپ نے وہ لقب اما عائشہ صدیقہ نے کنیت ام عبداللہ، کنیت، یہ میرا خیال کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ یہ پہلا واقعہ ہے؟ پہلا واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے نا قاری جی، صاحب، جی۔ یہ صرف کنیت نہیں رکھی، کنیت والا بھی رکھا ساتھ۔ عبداللہ بن زبیر کا شان نبوت میں پلے ہیں، لیکن آپ سے سوال کرنے کا فائدہ ہو گیا۔ جنم دیا اسماء نے، پالا عائشہ نے ہے، یہ شاگرد ہیں پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ واہ واہ، ان کی علمیت، فقاہت، زہد، عبادت، تقوی، وہ سارا کا شان نبوت کا فیض ہے۔ کیا کہنے، اور یہ نام عبداللہ خود زبان رسالت نے رکھا ہے۔ یہ پہلا بچہ تھا قاری صاحب، مدینے میں پیدا ہوا ہے، کائنات میں اس سے بڑی خوشی مسلمانوں نے نہیں دیکھی۔ واہ واہ واہ، ہجرت کے بعد سیدہ اسماء حاملہ تھی جب ہجرت کی ہے، تو جب وہاں پہنچی ہیں اور پھر انتظار، یہودیوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ مسلمان کسی کے گھر بھی نہ مہاجرین نہ انصار کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو یہود مدینہ نے کہا کہ ہم نے ان کی عورتوں کے رحم باندھ دیے، ان کے اب اولاد نسل چلنی نہیں مسلمانوں کی، ویسے بدبخت تھے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کی رحمت کے انتظار میں تھے اور تشویش میں تھے، تو پہلی خبر سارے مسلم معاشرے میں جو خوشی کی آئی وہ سیدہ اسماء کے بیٹے کی ولادت تھی۔ اور اس وقت تاریخ میں سیرت میں لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی چادر نبوت گھسیٹتے ہوئے خوشی سے باہر آئے ہیں۔ یہ قباء شریف میں ان کا قیام تھا اس وقت جب پیدائش ہوئی ہے، قباء شریف میں بچہ لے کے جب پیش کیا جاتا، اس وقت طریق تھا، سنت تھی صحابہ کی، ہر بچہ بارگاہ رسالت میں پیش، تو آقا کریم علیہ السلام نے نام رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کی طرح اپنے لعاب پاک کی گھٹی دی ہے، اور اذان کے لیے نانا کو فرمایا صدیق تم اذان دو۔ سبحان اللہ، یہ بچہ بارگاہ رسالت میں پل کے جوان ہوا ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں پہلی خوشی کو جو لہر دوئی، سیدہ اسماء کا بیٹا تھا، اور یہودیوں کا زوم ٹوٹ گیا، اس نے پیدا ہوتے یہودیت کے کسر کو دہلا کے رکھ دیا۔ اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث رسالت امام علیہ السلام میں خواتین کی جو دین کی خدمات ہیں، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے اس پہ تو قاری صاحب مستقل سیریز ہونی چاہیے، سیریز۔ آج میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں اور پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس پہ خواتین صحابیات کی علمی خدمات کا سب سے بڑا مرکز یہی گھرانہ تو ہے، عائشہ صدیقہ ام المومنین، جو پورا دبستان علم ہے، پورا دبستان فقہ ہے اور پورا دبستان حدیث ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ ان کی ہمشیرہ ہیں سیدہ ام المومنین، حضرت سیدہ ام المومنین کی ہمشیرہ اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حدیثوں کی راویہ ہیں، محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، عالمہ ہیں، مجاہدہ ہیں۔ غزوہ یرموک میں قاری صاحب یہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ تیسری خود شامل تھیں جہاد میں، میدان جنگ۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اتنی بڑی جری خاتون تھی یار، مجاہدہ بھی ہیں، مجاہدہ، واہ واہ، حواری رسول کی بیوی ہونا۔ زبیر بن عوام کو جو جانتا ہے، جو بندہ زبیر بن عوام کو جانتا ہے، وہ تلوار کے کیسے دھنی تھے قاری صاحب، سبحان اللہ۔ جب ان کی شادی ہوئی ہے نا، صدیق اکبر عرب کے امیر ترین شخص تھے، جب یہ بیوی بن کے گئی حواری رسول کے گھر، صرف ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا، بس
کچھ نہیں، اور ایک تلوار. واہ واہ واہ. گھوڑے کا بھی چارہ انہوں نے تیار کرنا ہے، اونٹ کا دانا بھی انہوں نے دلنا ہوتا تھا سارا دن، اس میں بھی نہیں. اللہ اکبر. شوہر کی خدمت بھی، سواریوں کی، چونکہ یہ دونوں جہاد کے لیے استعمال ہوتی ہیں سواریاں، اور لکڑیاں بھی جنگل سے لانی ہیں. کبھی وہ سیرت پڑھیں، بی بی ان کی خواتین پڑھیں، ہماری امت کی ہماری بہنیں پڑھیں نا کبھی، تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یہ رضی اللہ عنہ کہہ دینا بڑا آسان ہے قاری صاحب، لیکن اس کا حاصل کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. میں حدیث صحیح مسلم کی ہے، برکت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن کو جبہ رسالت عطا کیا، حضور علیہ السلام کا جبہ، قمیص مبارک. تبرک کا تصور صحابہ میں کیسا تھا، ایک دوسرے سے اگر سب سے قیمتی تحفہ ہوتا تو وہ بارگاہ رسالت سے وابستہ نسبت والی کوئی چیز ہوتی تھی. بہن سے محبت تھی، تعلق تھی، تو وہ دیا. تو سیدہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی وہ جبہ میں نے سنبھال کے رکھا. جب بھی ہم میں کوئی بیمار ہوتا، نحنو نغسلھا ونستشفی بھا. واہ 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 واہ. یہ الفاظ ہیں سیدہ اسماء بنت صدیق کے کہ ہم اس جبے کے اندر پانی ڈالتے، اس کو دھوتے پانی سے، اور اس پانی سے مریضوں کے لیے شفا حاصل کیا. کیا بات، کیا کہنے، کیا کہنے. یعنی ایک پورا علم کا باب ہے یہ جو قاری صاحب اس ہستی سے اس ایک روایت کی شکل میں آ رہا ہے. تو یہ تقریباً 56 حدیثوں کی راویاں ہیں حضرت سیدہ، یعنی علم کے 56 باب اس ایک ہستی سے کھلے ہیں. کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو ہوتی ہے، اور جی چاہتا ہے اب سنتے چلے جائیں اور آپ بولتے چلے جائیں، لیکن وقفہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد. جی مکرم ناظرین، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو یقین کریں رقص آ رہا ہے، رشک آ رہا ہے اپنے مقدر پہ کہ آج ہمارے لبوں پہ وفاؤں کے گھرانے کا ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ جب یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا نا ذات النطاقین کا لقب دربار مصطفیٰ سے ملا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ لبوں سے عطا ہوا، تو کریم آقا نے وہاں یہ بھی ایک دعا عطا کی تھی، یا اللہ اے خالق کائنات میں اس گھرانے سے راضی ہوں، تو بھی سے راضی ہو، تو بھی سے راضی ہو جا. قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے کہ سیرت صحابیات اور سیرت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، کیا رہنمائی روشنی عطا ہوتی ہے. بسم اللہ. قبلہ قاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے اگر ان ہستیوں کو دیکھنا ہے تو پہلے نمبر پر یہ دیکھا جائے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح اقبال نے فرمایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنا سب کا سب کچھ قربان کر دیا. اور دیکھا جائے نا صرف زبانی نہیں، باقاعدہ اللہ کے فرمان پر عمل کر کے دکھایا. واہ 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 واہ. اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم لوگ تو بسا اوقات ایک کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہے. نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر، اللہ کی فکر، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزارا ہے. نہ صرف یہ کہ خود اس پر عمل کیا ہے بلکہ اس پیغام کو آگے دوسروں تک بھی منتقل کیا ہے. نیکی کے اصول یہ ہے، آپ کسی کو نیکی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ خود اس پر عمل کریں، پھر دوسروں کو اس کی تلقین کریں. یہ نیکی کا اصول ہے. اور ان نیک اور مقرب ہستیوں نے سب سے پہلے تو خود نیکی کے اصول پر عمل کیا ہے، پھر دوسروں کو نیکی کی تلقین کی ہے. دوسرے نمبر پر تعلق بالرسول کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ نے بھی خوبصورت بات کی ہے، وفاؤں کا تذکرہ. وفائیں ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں؟ اسی گھرانے سے سیکھنے سے ملتی ہیں. وہ اقبال نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے وفا کو دیکھنی ہو تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی وفا کو دیکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، وہ محبت ایسی تھی کہ جس کا اظہار جو ہے وہ ہم اپنی زبان سے کر بھی نہیں سکتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، وہ آپ کی احادیث مبارکہ کی راویہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مجتہدہ بھی ہیں. اب دیکھا جائے نا، حدیث کا راوی ہونا اور حدیث کا حافظ ہونا یہ کتنی بڑے شرف والی بات ہے. اور یہ والا شرف بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو یہ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ مفتی صاحب راوی ہمیں اوپر بھی نظر آتے ہیں، تاجدار صداقت کی صورت میں بیٹے بھی نظر آتے ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی. نہیں، یہ ماں راویہ تھی تو آگے محدثین کی ایک پوری کھیپ ہے جناب ان کے بیٹوں میں. سارے بیٹے راوی حدیث. کیا بات.
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے کہ آپ کے جو قبلہ مفتی صاحب نے استقامت کی بات کی، حجاج بن یوسف نے جو معاملہ کیا، میں چاہوں ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ استقامت کے ساتھ قاری صاحب وہاں بھی حدیث پیش کر رہی ہیں۔ واہ واہ واہ، اس صفاق اور اس جابر حکمران کے سامنے ایک خاتون 100 سال کی ضعیفہ خاتون کھڑی ہے، اللہ، جس کے بیٹے کی لاش کعبے کی دیوار سے لٹک رہی ہے، وہی بیٹا قاری صاحب 73 سال، سن 73 ہجری جمادی الاولیٰ، یہ بنو امیہ کا دور حکومت تھا، ولید بن عبد الملک کا، اور حجاج بن یوسف جو ہے گورنر تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نواسہ یار غار شہید، واہ واہ واہ، 10 سال انہوں نے نواسہ رسول کے علم حسینی کو اٹھا کے رکھا ہے، کوئی ہے بتانے والا، کوئی دیکھنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن 63 ہجری سے 73 ہجری تک یہ سیدہ اسماء کا لال تھا، جو مشن حسینی پہ کھڑا تھا یزیدیت کے خلاف، جی جی جی، نواسہ رسول کے مشن کو لے کے 10 سال نواسہ یار غار نواسہ صدیق اکبر چلا ہے، اور پھر شہادت اس طرح ہوئی کہ 3 دن لاش مبارک لٹکتی رہی کعبے کی دیوار سے، اور ماں کی عظمت کو سلام ہے۔ استقامت تو خود وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے قاری صاحب۔ واہ واہ واہ، میں تو کہتا ہوں استقامت دیکھتی آسمان کی آنکھیں پھٹ گئی ہوں گی کہ 100 سال کی ذات النطاقین ہو کے اور اپنے بیٹے کو اس منظر پہ دیکھتی ہے، اور وہاں بھی فریاد نہیں کرتی، کہتی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا یہ شاہ سوار سواری سے اتر آئے۔ ہائے 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 ہائے، اس بوڑھی ضعیفہ ماں کے جب حجاج آیا، وہ مکالمہ بھی ذرا بتائیں ذرا حجاج بن یوسف آیا نا، تو اس نے کہا کہ مجھے امیر المومنین نے آپ کے لیے بڑی رعایت اور ادب کا حکم کیا ہے، تو آپ بتائیں کچھ میرے لیے خدمت ہو، اور قربان جائیں استقامت تو خود وجد میں ہے۔ وہاں یہ بوڑھی ماں حدیث سنا رہی ہے، اتمام حجت کر رہی ہے، دین روایت بھی کر رہی ہے، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بھی کہہ رہی ہے، شہید کی ماں۔ فرمایا حجاج، میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی زبان نبوت اور رسالت سے سنا ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، صفاق قاتل ہوگا، تو کذاب تو مختار ثقفی ہے، یہ حدیث صحیح اور حسن ہے، حدیث کی کتابوں میں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں تواتر سے روایت آئی ہے، یہ کذاب متواتر، ایک کذاب جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا، ٹھیک ہے، اور ایک کیونکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا مختار ثقفی، تو دوسرا مبیر کا لفظ حدیث میں صفاق قاتل، ٹھیک ہے، درندہ۔ فرمایا وہ جو جھوٹا کذاب تھا وہ تو مختار ثقفی ہے، اور وہ جو قاتل ہے صفاق وہ حجاج بن یوسف تو ہے۔ قاری صاحب یعنی اتنی 100 سال عمر ہے، روحیں بھی جھوم گئی ہوں گی یار کہ یار اس 100 سال کی عمر میں بیٹا کی لاش کعبے کی دیوار سے لٹک رہی ہے اور وہ کلمہ حق کہہ رہی ہے وہ ماں، ہائے ہائے ہائے، اور 100 سال کی عمر میں کیا استقامت کہاں ہے؟ بنائی بھی نہیں لیکن دل بھی نہ تو ہے، خود رشک کرتی ہوگی، آپ بنائی بالکل کمزور ہو چکی ہوئی تھی، لیکن دانت بالکل صحیح تھے، جسہ قد، آپ بڑی باوقار اور بڑی جسیم خاتون تھیں سیدہ اسماء، قد بڑا بلند تھا، جسم بھرا ہوا تھا، پوری قوت و طاقت میں تھیں اپنی، اس وقت بھی اپنے سرہانے مدینے میں خنجر رکھ کے سوتی تھیں کہ چور ڈاکو کوئی آئے تو میں خود نپٹ لوں گی، اتنی جری بہادر خاتون تھی، اور کلمہ حق کہا اس کے سامنے۔ اب اس نے کہا جی کوئی خدمت، تو فرمایا تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھ سے کوئی فرمائش کروں، بس اللہ سے دعا کی مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں سے دفنا نہ۔ کیا خوبصورت، اللہ نے وہ دعا سنی، ادھر بیٹا شہید ہوا، اس کی تدفین کی، اور پھر اس کے چند دنوں بعد آپ کا وصال ہوا، اور مکہ شریف کے جنت المالا شریف کے اندر آپ سلام فرما۔ جناب مفتی صاحب قبلہ کیا کہتے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا پیغام ملتا ہے ہمیں جناب، اور خواتین کے لیے خاص طور پہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کی ذات بابرکات سے ہمیں شکر گزاری کا پیغام ملتا ہے۔ ازدواجی زندگی کے اندر دیکھا جائے نا، آپ اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار تھیں، گھر کے تمام کہاں کہاں دولت کی ریل پیل ہے، غلام ہے، تو باپ نے جب رشتے کا کہا تو پتہ بھی تھا ادھر کیا معاملہ ہے، لیکن کہا یہ رشتہ سرکاری دو عالم نے بھیجا ہے، جی پھر والد صاحب نہیں خادم بھی دیا۔ اللہ اکبر، جی بسم اللہ۔ قبلہ قاری صاحب، اگر ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کریں نا، ٹھیک ہے، قرآن عزیز کے اندر اللہ پاک نے جن قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام ناشکرے تھے، ٹھیک، اسی ناشکری کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ بندہ مومن جو ہے اس کی یہ شان ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، دوسرے نمبر پر وہ مخلوق کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ حدیث پاک میں ہے وہ شخص اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ ہماری بہنیں جو ہیں نا، ان کے لیے یہ عرض ہے، اگر ہم سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی سیرت کا مطالعہ کریں، مطالعہ کرنا چاہیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو ان کی حیات بابرکات کے اس پہلو کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں، اللہ سارے کے سارے، لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہیں۔ اپنے شوہر کے حوالے سے، شوہر جو ہے وہ جنگ پر جا رہا ہے، اس کی تیاری کا سارا اہتمام جو ہے وہ آپ فرما رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے شوہر سے کبھی بھی آپ نے وہ ناشکری والی بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں وہ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملی ہیں، ہمیشہ اپنے شوہر کا اچھے لفظوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کو دیکھ لیجئے، پوری حیات مبارکہ میں آپ کی زبان پر ہمیشہ اپنے شوہر کے حوالے سے شکر کے کلمات ہیں، ان کا بھی شکر ادا کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی ہیں۔ یعنی دین کا یہ فریضہ جو مخلوق کے ذریعے بھی ادا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا تعلق خالق کے ساتھ بھی بندے کا مضبوط بنتا ہے۔ آج کی خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور ان کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے فضل کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے شوہر کا شکریہ ادا کریں، اس کے ڈھارس بندائیں، اس کا حوصلہ بندائیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہی وہ ہے، اگر وہ راضی ہوگا، حدیث پاک میں ہے اگر کسی خاتون کا شوہر جو ہے اس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے۔ کتنی بڑی جزا جو ہے وہ اللہ پاک نے شوہر کی رضا میں رکھی، اپنی رضا جو ہے وہ شوہر کی رضا میں رکھی ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ان کی حیات مبارکہ سے یہی پیغام ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہنے۔ ناظرین کرام، سورہ سبا کے اندر رب کائنات نے آل داؤد کو بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، بڑی نعمتیں داؤد علیہ السلام کو دیں۔ جناب لوہا کو ہاتھ لگاتے تو وہ آٹے کی طرح ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، پرندوں کی بولیاں عطا کی، اور پھر رب کائنات نے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، فرمایا کہ آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن عجیب بات ہے ناظرین، قرآن نے خود ہی آگے کہہ دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، لیکن یہ شکر گزار بندے کم ہیں۔ ناظرین یہ میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں، رب کو پتہ بھی ہے ہم نہ شکرے ہیں، لیکن اس کی عطا دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں، وہ اپنی نعمتیں پھر نہیں روکتا، ہمیں نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے، یہ مالک کی عطا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے جاؤ، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ میں آخر میں حضور قبلہ حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور یہ جو آپ یقین کریں بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے شہد کا سمندر جاری ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔